محمد. لطف اٹھا ذرا. کف یا محمد ان ربک یصلی. رک جا رک جا رک جا. اس لیے کہ تیرا رب تجھ پہ درود پڑھنا چاہتا ہے, تجھ پہ صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے. حضور کو روکا. مولانا صلاۃ کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے اور قرب کو چاہنا بھی ہوتا ہے. محبوب رک جا. اگر صلاۃ کا یہ حقیقی معنی لیتے ہو کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول, تو اللہ کی رحمتوں کا نزول اس وقت بھی ہو رہا تھا جب حضور نے سفر شروع کیا تھا. تو پھر وہاں روک کر خصوصی طور پہ کیوں کہا ان ربک یصلی؟ کہ دنیا کا دستور ہے کہ اپنے مہمان کا استقبال گھر سے باہر آ کے کرتے ہیں. محبوب یہی رک جا. میں خود خدا خود اپنی شان بندہ نوازی کے ساتھ تمہیں آغوش رحمت میں لے کر لکڑیاں گوٹ دوں. خود اپنے آغوش رحمت میں لے کر تمہیں لامکہ تک لے جانے والا ہوں. اور پھر حضور پہنچے لامکہ تک. ذرا یہ تو بتائیے, محب اور محبوب جب ملاقات کرتے ہیں تو کلام کا آغاز محب کرتا ہے یا محبوب؟ بولیے نا. انہوں نے خوبصورت جواب دیا, کلام کا آغاز محب کرتا ہے, محبوب نہیں کرتا. حضور جب پہنچے لا مقام پر, وہ کلیم اللہ محب تھا, اس لیے کہ رب ارنی. اسے جواب ملا لن ترانی, نفی مؤکد. جو بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں دیکھ سکتا, کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا. وہ کیا ماجرا ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے کہ تو بھی اس آنکھ سے دیکھے اور میرا محبوب بھی شب معراج اسی آنکھ سے دیکھے, تو یار بھی اسی آنکھ سے دیکھے, تو بھی اسی آنکھ سے دیکھے. تو اپنا دیدار کروانے میں کوئی محبوب جیسا بنے, کوئی محبوب کا شریک بن جائے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. مولانا خدا اپنا دیدار کروانے میں اپنے محبوب کا شریک پسند نہیں کرتا, تو مصطفیٰ جیسا بنانا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب, سبحان اللہ. جس کی توجہ وہی کہے گا سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہاں, علماء بیٹھے ہیں, یہ مجھ سے زیادہ اہل علم ہیں, سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک طرف انکار ہوا, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. ایک طرف انکار ہوا کہ اس آنکھ سے نہیں دیکھا, رب کا دیدار نہیں کیا, اور دوسری طرف سے اس بات ہوا نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. اگر عدم رویت ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا رب ارنی. کلیم اللہ کبھی محال چیز کا سوال نہیں کر سکتا. تو پھر ادھر جو کہا کہ ادھر سخت جملے آئے ہیں, آپ جانتے ہیں, یہ دیوان صاحب بھی جانتے ہیں, سخت جملے آئے ہیں, نفی کر دی رویت باری تعالیٰ کی. تو پھر اس کی تطبیق نہ کر دوں دونوں ہستیوں کے درمیان؟ اگر تمہیں نہ بھی سمجھ میں آئے, میں ان کو سبق سنا رہا ہوں جو سمجھنے والے ہیں. یہاں تطبیق نہ کر دوں, ادھر کہا نہیں دیکھا, ادھر کہا دیکھا, تو پھر تطبیق کیا کرتے ہیں کہ حضور کا قلب, حضور کی چشمان مقدس مقام قلب پر تھی. حضور کی چشمان مقدس مقام قلب پر تھی. ارے ظاہراً آنکھ کھلی ہوئی تھی, مگر آنکھ مرتبہ قلبی پر تھی, مرتبہ دل پر, مرتبہ قلب پر تھی. تو پھر تطبیق دونوں کی درست ہو جائے گی. یہ بھی سجن واہ واہ پہ, وہ بھی سجن واہ واہ, یہ بھی سجن واہ واہ پہ, وہ بھی سجن واہ واہ. محب اور محبوب, میں نہیں بولتا, آپ کی مرضی بھول جائیں. محب اور محبوب کی جب ملاقات ہو تو کلام کا آغاز محبوب تو نہیں کرتا, کلام کا آغاز کون کرتا ہے؟ جب تک سب نہیں بولیں گے
میرے باقی تھوڑے منٹ رہ گئے، جب تک سب نہیں بولیں گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ محب کرتا ہے یا محبوب کرتا ہے؟ محب کرتا ہے، محبوب نہیں کرتا۔ وہ جو جملہ آپ نے کہا میں کہنا چاہتا تھا مگر کچھ احتیاط کر رہا ہوں۔ محب اور محبوب کی ملاقات ہو تو پھر محب کلام کا آغاز کرتا ہے۔ حضور لامکان پر پہنچے، چپ چاپ کھڑے رہے، آغاز ادھر سے ہوتا ہے۔ آغاز بھی کیسے ہوا؟ ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا۔ آغاز بھی کیسے ہوتا ہے؟ ادن منی، ادن منی، دور کو کھڑا ہے، محبوب میرے قریب ہو جا۔ تو پھر بریلی کا بادشاہ یہاں کہہ گیا ادن منی کا ترجمہ جو بریلی کے بادشاہ نے کہا وہ ان کی خصوصیت ہے۔ کہنے لگے بر محمد قریب ہو، احمد قریب آ، سرور ممجد، نثار جاؤں، نثار جاؤں، نثار جاؤں، میں اعلیٰ حضرت بے نثار جاؤں، نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا بر محمد نثار جاؤں، بر محمد نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، ان کا بننا تو نام کا تھا، حقیقتاً فیل تھا ادھر کا۔ تنزلوں میں ترکیب سا تناتت اللہ کے سلسلے تھے۔ تو پھر آؤ اختتامی جملوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا۔ صبح تفسیر خازن اٹھا کے دیکھنا، وہ علامہ خازن لگ گئے فی الکلام تقدیم و تاخیر۔ اس کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ معنی کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے یہ ہوگا ثم تدلّا، ثم تدلّا فدنا، اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے حروف جتنا زیادہ ہوں گے قرب بھی اتنا زیادہ ہوگا، حروف جتنے کم ہوں گے قرب بھی اتنا کم ہوگا۔ تو پھر آؤ ایسا جملہ کہنے والا ہوں جو پھر مجھے ذوق دلا جاتا ہے۔ ثم دنا، دنا کی میں کہتا رہتا ہوں، معراج کے موقع پر جب یہ جملہ نہ کہوں میری تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ دنا کی کرسی پر بٹھا کر ایک جھلک یار کو دیکھ کے کہا محبوب اب بھی دوری ہے، اس سے بڑھ کر قریب ہو جا۔ حضور قریب چلے گئے۔ ثم دنا فتدلّا، تو پھر کیا کیا؟ تدلّا کی کرسی پر بٹھایا، کہا اب بھی دوری ہے، اس سے بڑھ کر اور قریب ہو جا۔ مالک کتنا قریب ہو جاؤں؟ فرما فکان قاب قوسین، جیسے دو کمانیں ملتی ہیں ایسے قریب ہو جا۔ میں امام راضی کے اس عبارت کی طرف نہیں جاتا کہ قوسین تمثیل کیوں بیان کی، کہ جب تو دو قبیلے آپس میں ملتے تھے تو سردار کمانوں کو ملاتے تھے۔ اس پر حملہ، اس پر حملہ، اس کی عزت، اس کی عزت اس طرف نہیں جا رہا۔ فکان قاب قوسین، ایسے قریب ہو جا جیسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ایک طرف توجہ ہے، میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے کہ سبحان اللہ، ایسے 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 اسی محبت کے ساتھ جملہ سن۔ ایک طرف قوس احدیت تھی، ایک طرف قوس احمدیت تھی، ایک طرف قوس معبودیت تھی، ایک طرف قوس عبدیت تھی، ایک طرف قوس الوہیت تھی، اور ایک طرف قوس محمدیت تھی، ایک طرف قوس احدیت تھی، ایک طرف قوس محمدیت تھی۔ جب دو کمانے آپس میں ملے تو تیسرا تو تھا کوئی نہیں، تو تیسرا تو تھا کوئی نہیں۔ تو اعلی حضرت سے پہلے حضرت نصیر ملت نے سچ کہا، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات۔ اب تو معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات، ہاں آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، آج
کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات. ہاں ہاں، حضرت نصیر ملت نے کہا جب کوئی دلہا بنتا ہے تو پھر اسے تحفہ تو ملتا ہے. حضور دلہا بنے شب اسرا کے تو حضور کو تحفہ کیا ملا؟ حضرت نصیر ملت نے کہا جب حضور پہنچے لامکاں پر، آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے شعر مشکل، اب اس کے سمجھانے کا وقت نہیں، جب پہنچے تو کہا جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری میں. کیا بات، جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. جلوہ حسن محمد کی ضیاء باری میں. یار سمجھنے والے سمجھیں گے. ادھر کہا جلوہ حسن حقیقت کی ضیاء باری اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات. ادھر کہا جلوہ حسن محمد کی ضیاء بن گئی مطلع انوار سحر آج کی رات. ہاں ہاں، تو پہلا تحفہ کیا ملا جب حضور لامکہ پر پہنچے؟ سن قسمت پہ ناز کر، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو. خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات. تو پھر اعلیٰ حضرت بولے دنا کا قرب دیا. اب دنا کیا ہے یہ علماء سمجھتے ہیں، ایک مقام تفریقہ ہے، ایک مقام جمع ہے، ایک مقام جمع الجمع ہے. یہ ثم دنا مقام تفریقہ ہے، ثم تدلی یہ بھی مقام تفریقہ ہے، اور پھر قوسین یہ مقام جمع ہے، اور ادنا یہ مقام جمع الجمع ہے. جب حضور مقام جمع الجمع پر پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ ثم استغرق فی بحر الذات. سبحان اللہ، ثم استغرق فی بحر الذات لم يبق من علمه شيء ولا من سمعه شيء ولا من بصره شيء فألبسه الله تعالى نورا من سمعه وبصره فرأى الحق بنور الحق، فرأى الحق بنور الحق، فرأى الحق بنور الحق. خدا کی قسم فرأى الحق بنور الحق. جب حضور بارے ذات کے اندر مستغرق ہو گئے، حضور کی سماعت پر اس کی سماعت کا رنگ غالب ہو گیا، حضور کی بصارت پر اس کی بصارت کا رنگ غالب ہو گیا، حضور کے ادراک پر اس کا علم غالب ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ محبوب کو قریب قریب کر کے محبوب کے چشمان مقدس میں اپنے انوار الوہیت کے فیض کا سرما لگایا. جب سرما لگا کے کہا محبوب اب دیکھ، اب دیکھ، اب دیکھ محبوب، خدا کی قسم کہا اب دیکھ. جب حضور نے دیکھا، مجھے یہاں روکنے دو، مجھے اپنا ذوق پورا کرنے دو. بھئی اگر صبح کے وقت میں نیلے رنگ کا اگر سن گلاسز لگاؤں گا مجھے دنیا نیلے رنگ کی نظر آئے گی. اگر پیلے رنگ کا آئینہ چشمہ پہنوں گا تو دنیا پیلے رنگ کی نظر آئے گی. آنکھ تو حضور کی تھی، جو ہے آنکھ تو حضور کی تھی. سرما کس کا تھا؟ انوار وحدت کا. سرمائے وحدت جو کھینچا، سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ. سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ. جون سا پتھر نظر آیا وہ کوہ طور تھا، ان کے چہرے سے خدا جانے یہ کیسا نور تھا. ورنہ دیوانگی کب عشق کا دستور تھا. میں غالب سے محبت نہیں کیا کرتا تھا، اس کے شعر نے مجھے محبت میں مجبور کر دیا. اس نے ایسا شعر لکھا، اس نے کہا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. وقت نہیں، میں جملہ بول رہا ہوں، اس کی اس مصرے کی توضیح کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دینا.